Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم 7واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ چھٹے پارے کی آخری آیت یہ تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ جو مسلمانوں کے زیادہ شدید دشمن ہیں وہ نمبر 1 یہودی ہیں، اس کے بعد مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ قریب وہ عیسائی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے کہ ان میں ان کے مولوی، ان کے پیر ہیں اور وہ ان کو سمجھاتے بجاتے رہتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو غور کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودی، عیسائی اور مشرک تینوں کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ وہ 3 کہتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں قالت اليهود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی مشرک ہیں، مگر یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی اور مشرک زیادہ دشمن ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ ان کی نسبت آپ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اسلام جس کو، قرآن جس کو مشرک کہتا ہے وہ والے ہیں جو مکہ میں تھے اور جو اللہ کو اس طریقے سے نہیں مانتے، اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن کو نہیں مانتے، وہ کتاب کو نہیں مانتے، وہ آخرت کو نہیں مانتے، تو وہ مشرک ہیں۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے اور قرآن کو نہیں مانتے، مگر اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں اور اپنے نبی کو مانتے ہیں، وہ عیسائی وہ زیادہ قریب ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں جو مشرک ہیں وہ والے ہیں جو مکے والے ہیں، اگرچہ شرک یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ آج کل ہم جو اپنے معاشرے میں جس شخص سے شرک صادر ہو جائے اس پر مشرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو اور اس کو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مکے والوں سے بھی بدتر ہے، حالانکہ وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، نبی کو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو قرآن مانتا ہے، کعبہ کو کعبہ مانتا ہے، آخرت پر اس کا ایمان ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں پر فتوی بازی کی بجائے ان لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ان لوگوں کو جو بھول ہے اس کی تعلیم دینی چاہیے، ان لوگوں کو قریب کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کو قریب کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو علم کی کمی ہے، ان کو دعوت کی کمی ہے، اور جن لوگوں نے حکمت کے ساتھ علم اور دعوت کا کام کیا ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کتنی جلدی اللہ کے فضل سے قریب آتے اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ تو اگرچہ جو بھی شرک کرے گا وہ ایک معنی میں مشرک ہی ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں یہاں تھوڑا فرق کیا گیا۔ پھر وہ لوگ جو بولے ہندو بھی مشرک کافر، اور جو ان کو جو امریکہ وہ بھی کافر، اور جو ان کا حلیف بن گیا وہ بھی کافر، نعوذ باللہ، اور جو پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کی فوج ہے، پولیس ہے، اور جو علماء ہیں جو بول نہیں رہے، سب کافر، نعوذ باللہ، اور نہ پکڑو اور مارو، بم پھوڑو، یہ جو ہمارے ساتھ پچھلے 20 سال ہوتا رہا ہے۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن تو کافر اور کافر میں فرق کر رہا ہے۔ پہلی ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف کروائی تھی، تو اس میں مشرک سے مشرک کی طرف ہی گئے تھے نا، مشرک سے مشرک کی طرف ہی گئے تھے، اور وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے تھے، نجاشی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، 7ویں پارے کی پہلی آیت میں، کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھ کر سنائی تو نجاشی رونے لگ گیا اور مسلمان ہو گیا بعد میں۔ تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو نہیں ہانکنا چاہیے،
مکے کے مشرکوں سے نجاشی کے کافر اور مشرک وہ اچھے، اور یہاں پر ایک جو ایک ہی طریقے سے سب کو کہہ دیا جاتا ہے بھائی سب ایک برابر کے مشرک ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، فرق کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں ہم نے پڑھا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور جبکہ وہ مشرک ہیں، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی شرطوں کے ساتھ جائز ہے جبکہ وہ مشرک ہیں، جبکہ جو مکے والے مشرک یا ہندوستان کے مشرک ہیں نہ ان کی عورتوں سے شادی جائز ہے اور نہ ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ تو قرآن نے جب فرق کیا ہے، اور یعنی وہ اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے تو اتنا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ مشرک جو شرک کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں سے، یہ تو سارے چیزوں پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں مگر ان میں کمزوریاں ہیں عقیدے کی اور عمل کی، تو ہمیں ان کو اصلاح کے ساتھ دعوت اللہ اور حجت اور برہان اور تعلیم اس کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسری بات اس میں اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد قسم کا بیان ہے۔ قسمیں تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے اللہ کی قسم یوں، اللہ کی قسم یوں، اللہ کی قسم یوں، یہ والی قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ عرب لوگ بلا واللہ تاللہ باللہ کہتے رہتے ہیں، تو ان کی ایک زبان کا وہ ہو جاتا ہے، تقیہ کلام ہو جاتا ہے، تو ان کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح جو جان بوجھ کر قسم اٹھائی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ تیسری یہ ہو گئی پہلے والی، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے چوری کی بلے نہیں کی، حالانکہ آپ نے کی ہے، اور آپ کو قسم اٹھاؤ تو قسم اٹھا لیتے ہیں، تو یہ جھوٹی قسم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا وہاں اس کا بھی کیا، تو یہ اس کا علاج تو توبہ ہے، خالی کفارے سے بات نہیں بنے گی، سچی توبہ کرنی پڑے گی، اور جو قسم اٹھانے سے آپ نے حق مارا وہ حق واپس کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو دوسری قسم ہے وہ ہے کہ آپ نے کہا میں بھائی سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھا لی، تو آپ کو تو بھائی سے بات کرنی چاہیے، بھائی جو ہوا اگرچہ مسلمان بھائی کیوں نہ ہو، تو اب آپ کو بعد میں سمجھ آئی کہ میں نے غلط قسم اٹھا لی ہے، تو اس کا کفارہ دے کر آپ وہ کام کر لیں جس کے خلاف آپ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو وہ جو کفارہ ہے وہ ہے اطعام عشرۃ مساکین، آپ کی جو سٹینڈرڈ ہے کھانے کا اس کا جو متوسط درجہ ہے، ایوریج ہے، اس حساب سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر 3 روزے ہر قسم کے بدلے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یہ آیت نمبر آپ کی 83 سے آگے ہے، 84-85 میں، اور اس کے بعد شراب اور دیگر نجس چیزوں کی حرمت کا بیان ہوا ہے۔ پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے خالی انالیسس کیا تھا، بتایا نہیں تھا کہ حرام ہے حلال ہے، آپ پر چھوڑ دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح قسم کا بیان دیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جوا، شراب اور یہ جو قسمت دیکھنے کی پڑیاں ہوتی ہیں یا اس کے تیر ہوتے ہیں، یہ سب پلید ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، ان سے بچ جاؤ اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، بچو اس سے، یہ شیطان کا عمل ہے، واضح احکام ہیں ان چیزوں کے حرام ہونے کے۔ اس کے بعد کچھ آیت نمبر 68 سے 120 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت یا ان کے بارے میں معلومات دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا نہیں ہے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا ہیں، اور اللہ نے کلمہ پھونکا تھا، روح پھونکی تھی، اس وجہ سے ہیں، اور وہ ان کے کچھ معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی، جسم پر کوڑ ہے ہاتھ پھیرا تو جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا، تو مردہ آدمی کو کہتے اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ زندہ ہو جاتا۔ تو یہ سب معجزے ان کے اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے تھے، ان کی اپنی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی اجازت اور اس کے حکم اور اس کی طاقت سے تھے، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے اور یا آپ کا معبود کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری وضاحتوں کرنے کے بعد
کچھ چیزیں اور بھی بیان ہوئی ہیں، جیسے حالت احرام میں شکار کرنا۔ ایک ہوتا ہے حرم میں شکار کرنا، وہ تو آپ کا احرام نہ بھی ہو تو آپ شکار نہیں کریں گے۔ ایک ہے جیسے مدینہ سے چلے، احرام باندھ لیا، اب ابھی حرم کے حدود میں داخل نہیں ہوئے، مگر آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شکار کریں گے تو پھر جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا ہی بڑا جانور آپ کو قربانی کرنی پڑے گی حرم میں، جیسے ہرن ہے تو بکری کرنی پڑے گی، اسی حساب سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی ہے جو جس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یا اہل کتاب نے کہا کہ ہمیں آپ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیں کہ ایک دسترخوان اترے آسمان سے اور اس میں طرح طرح کے کھانے ہوں، تو ہمیں خوشی بھی ہوگی اور ہم اپنا پیٹ بھی پالیں گے اس سے۔ تو انہوں نے پھر وہ دعا کی، تو یہ والی آیت نازل ہوئی ہے یہاں پر، جس کی وجہ سے سورہ مائدہ کا نام المائدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا اور سب کچھ ہونے کے بعد اس کے باوجود لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، ان کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے یا اللہ سبحانک، تو پاک ہے، میں تو بالکل ایسی بات نہیں کر سکتا، اور اگر میں نے کی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، جو آپ کے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو آپ کے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو اس میں رب ذوالجلال کی صفات میں سے اللہ کے لیے لفظ نفس استعمال ہوا ہے، تو ہم ان صفات کو جیسے بیان ہوا ہے مانتے ہیں، ان کا معنی بھی مانتے ہیں، مگر اس کی کیفیت کیا ہے وہ انسانوں یا مخلوق جیسا بالکل نہیں، اور اس پر ہم خالی ایمان لاتے ہیں۔ یہ یہاں پر صورت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک آیت ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ میرے امتیوں کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، دے سکتا ہے، اگر معاف کر دے تو بہت غالب حکمت والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تہجد میں پڑھ کر رویا کرتے تھے بہت زیادہ۔ اس کے بعد سورہ الانعام ہے۔ انعام کا معنی جانور ہوتا ہے، جیسے بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں زیادہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ عقائد پر زور ہے، اور مشرکین کی خرافات اور بدعات کا رد اس میں موجود ہے، اور یہ ان 5 صورتوں میں سے ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو آیت نمبر 6 سے 27 تک مشرکین مکہ کا تذکرہ، وہ کیا کرتے تھے، کیسے کیسے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ کہا کہ جو مردہ پیدا ہو وہ مردوں پر حرام ہے اور عورتیں اس کو کھا سکتی ہیں، اور اس میں سے جو جانور اتنے بچے جن لے وہ بتوں کے لیے وقف ہو جاتا ہے، جو مادی اتنے کر لے وہ وقف ہو جاتی ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلہ ولا حام، یہ ساری قسمیں تھیں ان جانوروں کی جن کو وہ وقف کرتے تھے بتوں کے نام پر۔ اور آج ہمارے ہاں بھی لوگ جانور قبروں کے نام، قبر والوں کے نام وقف کرتے ہیں۔ آپ کو کبھی آوارہ گائے چلتی پھرتی نظر آئے گی روڈوں پر، بولے یہ بابے کی گائے ہیں، تو ان کو کوئی مارتا نہیں اور ان کو جو کھائیں ان کو کھانے دیتے ہیں۔ یہ سب تصور ان کا تھا، مکے والوں کا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ اور مکے والے یہ بھی کہتے تھے کہ قرآن جادو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اس کو بھی غلط قرار دیا۔ اور کبھی کہتے جی یہ بشر رسول کیوں بن گئے ہیں، آسمان سے نوری کوئی آتا تو ہم پھر مان لیے ہوتے، اور کبھی کہ اور طریقوں سے مذاق اڑاتے۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر وہ آپ یوں کیوں نہیں کرتے، آپ غیب کیوں نہیں جانتے، آپ نوری کیوں نہیں؟ تو آپ نے 2 ٹوک جواب دیا ان کو آیت نمبر 50 میں، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی ان سے صاف کہہ دو کہ میں بالکل نہیں تمہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں، میرا تو یہ مسئلہ ہے کہ میں آسمان سے آنے والی وحی کی اتباع کرتا ہوں، اور بس یہ ہے میرا مسئلہ۔ تو آپ یہ کہتے ہو کہ جناب ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، نہیں میں آپ میں سے ہوں
مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت دی کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں اس وحی کے مطابق چلتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تو خود بت بناتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے؟ تو یہاں پر ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، جبکہ قرآن صاحب کہہ رہا ہے جب ابراہیم نے یہ 74 نمبر آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یوں کہا۔ اچھا بھی تم انکار کیوں کرتے ہو کہ ان کا نام آزر نہیں تھا؟ پیچھے ان کی کہانی ہے جو خود ساختہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کوئی بھی نبی کسی کافر سے پیدا نہیں ہو سکتا، حالانکہ کتنی اور بھی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ باپ کافر بیٹا مسلمان، بیٹا مسلمان کافر باپ مسلمان، اور انبیاء کے بیٹے نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، تو اس کی مثالیں تو موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جیسے وہ چاہے۔ تو یہاں پر وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بت بناتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو قوم کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے یہ جو ستارہ طلوع ہوا ہے اتنا اونچا ہے، ہماری پہنچ سے باہر ہے، بہت خوبصورت ٹمٹما رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ رب ہوگا۔ تو جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے لو یہ تو ڈوب گیا، جو رب ہوتا ہے اس میں صرف خوبیاں ہوتی ہیں اور اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی لوگ عبادت کرتے ہیں مختلف معبودوں کی، ان کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خوبی ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں خامی بھی تو ہے۔ مثلا جتنے انسانوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ دنیا سے چلے گئے، وہ مر گئے اور وہ قبر کے منو مٹی کے نیچے چلے گئے، لوگوں نے ان کے کپڑے اتار دیے، ان کو نہلایا، ان کو استنجا کروایا، تو اتنا کمزور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ مرے ہیں ہی نہیں، وہ تو پردہ پا گئے ہیں اور یہ کر گئے وہ کر، یہ سب ایسے ڈکوسلے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ تو معبود وہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ پھر جب چاند دیکھا کہا یہ تھوڑا بڑا ہے، یہ شاید رب ہوگا، تو جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہیں یہ رب بھی نہیں۔ پھر سورج دیکھا کہا یہ اس سے بھی بڑا ہے، تو یہ رب ہو سکتا ہے، اس کی روشنی بھی بہت زیادہ ہے، وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں تو سارے معبودوں سے کٹ کر ایک اللہ کا ہوتا ہوں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ستارے بھی رب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو گالیاں دو۔ اگر آپ ان کے معبودوں کو گالیاں دو گے فیسب اللہ عدوا بغیر علم، تو وہ تمہارے حقیقی معبود کو گالیاں دیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ، ایک قانون بیان کر دیا کہ بس اوقات آپ اپنے والدین کو خود گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ نہیں چاہتے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کسی کے والدین کو گالیاں دیتا ہے وہ ہٹ کر اس کے والدین کو گالیاں دیتا ہے، تو گویا اپنے والدین کی گالیوں کا یہ خود سبب بنتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، گالیوں سے بچنا ہے، مگر ان کے برے عقائد کا رد کرنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، خدمت کے ساتھ ان کو قریب کر کے، سوکھی روکھی دعوت نہیں چلتی بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کھلاتے پلاتے بھی تھے، دیتے بھی تھے، اور آپ کے 40 سال دینے کے اور خدمت کرنے کے، جس کی بنیاد پر آپ نے اپنی دعوت کی بنیاد رکھی تھی۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔